وہ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جو کہیں گے میں وہ مانوں گی؟ ہرگز نہیں، میں آج فنکشن میں ساڑی ہی پہنوں گی۔ غصے میں ساڑی پہنتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ ارحام خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی جان ہوا ہونے لگی جب ارحام نے اندر سے دروازہ لاک کیا۔ تو دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ گھبرا کر پوچھا۔ مجھے پتا چلا کہ میری منکوہا نے مجھے دکھانے کے لیے ساڑی پہنی ہے تو میں نے خیز نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا، اس کے ساتھ انداز سے وہ کانپ اٹھی۔ میں نے کہا تھا یہ بیہودہ لباس مت پہننا، پھر کیوں پہنا؟ اچانک ہراتے اس نے غصے سے ساڑی کھینچی تو اپنا وجود چھپانے اسی کی باہوں میں چھپنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیا آلود لہجے میں چیخ اٹھی تھی۔ ویسے تو فی الحال میرا ایسا ویسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ابھی کبھی تم نے یہ بیہودہ ساڑی چینج نہیں کی جس میں تمہارا مخملی وجود نمایاں ہو رہا ہے تو میں وہ کچھ کر جاؤں گا جو تم سوچ کر مرنے والی ہو رہی ہو۔ اس کی ٹھوری مٹھی میں دبوچے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنے ہر لفظ پر زور دیے گویا اچھے سے اسے اپنی بات باور کراتے۔ دانین خان زادہ کی سانسیں سینے میں ہی اٹکا گیا تھا۔ وہ اس کے غصے اور عادت سے اچھے سے واقف تھی، وہ جو کہتا تھا کر گزرتا تھا، جب بھی خوف سے اسے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ یہ بات غصے میں بولنا شروع ہوئی، لیکن آخر تک اس کی آواز بھر آ گئی تھی، جبکہ نیلی سمندر جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں نمکین پانی کی تہ جمتی ایک لمحے میں مقابل کو مبہوت کر گئی، تو وہ پل میں موم کی مانند پگھلا تھا۔ وہ بے شک اس پر جتنا بھی برہم ہو، لیکن مقابل کے آنسو اس کے غصے کی آگ پر چھینٹے ڈال کر اس آگ کی تپش کو مان کر دیتے تھے۔ جب میرا غصہ برداشت نہیں ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کیوں نہیں کرتی ہو؟ وہ نرم لہجے میں مستفسر ہوتا، اسی نرمی کے ساتھ اس کی دلکش آنکھوں کی نمی اپنے دہکتے پوروں سے سمیٹ کیا تھا، جبکہ وہ اس کی گرفت میں کسمسا کر دور ہوتی، اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی، خفت و شرمندگی کو چھپائے سیدھی ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہوئی تھی۔ جبکہ وہیں وہ سر جھٹکتا دروازے کا لاک کھولتے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی اپنے ماں کو پریشان حال ٹہلتے پایا تھا، جو اسے دیکھ لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ آرام، تم نے زیادہ غصہ تو نہیں کیا دانین پر؟ وہ اس کا بازو پکڑے سخت انداز میں مستفسر ہوئی تھی۔ غصہ تو خیر بہت آیا تھا آپ کی لاڈلی بھتیجی کی ضدی حرکت پر، لیکن پھر ان کی بچت ہو گئی۔ دانین کی نیلی آنکھوں کا سحر یاد کرتے اس کا لہجہ مبہم سا ہوا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب وہ ولیمے میں شرکت تو کر رہی ہے نا؟ تم نے اسے کمرے میں قید تو نہیں کر دیا؟ وہ اپنی بھتیجی کو لے کر ہی نہیں بیٹے کو لے کر بھی سخت پریشان تھی۔ ان کے کہنے پر اس نے دانین سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن دونوں کے مزاجوں کا الگ الگ رنگ انہیں ایک نہیں ہو پاتا تھا، جس ایک وجہ دانین کا ضدی پن اور بچپنا بھی تھا۔ دانین 5 سال کی تھی جب اچانک ہی ایک موذی بیماری کے سبب وہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اسے ایک ماں کی محبت بھری نگرانی کی اشد ضرورت تھی، جس وجہ سے اس کے والد کی دوسری شادی کروا دی گئی، لیکن اس کی سوتیلی ماں واقعی سوتیلی نکلی۔ دانین کے والد آسٹریلیا کی ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ اچانک ہی وہ وہاں سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بلوا لیا۔ وہ سخت دانین کو وہیں چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس ایسی گئیں کہ پھر نہیں لوٹی۔ ایسے میں دانین کی ذمہ داری اس کی پھوپھی نے سنبھالی تھی۔ پہلے اس کی ماں چھن گئی اور پھر باپ بھی پرایا ہو گیا۔ اس کی دادی بھی اپنے فیصلے پر خوب ہی پچھتائیں، مگر اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بابا بس دادی کے انتقال پر آئے تھے اور پھر دوسرے دن واپس لوٹ گئے۔ اسے نہ سینے سے لگایا اور نہ نرم نگاہ ڈالی۔ انہیں بس اپنی بیوی کی فکر تھی۔ ان کا 2 سال کا بیٹا تھا اور ان کی بیوی پھر سے ماں بننے والی تھی۔ وہ پہلی اولاد کو بھول بھال کر دوسری اولاد کے فکر میں مبتلا چل نکلے تھے۔ میں اب اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کی لاڈلی کو قید کر لوں۔ وہ ماں کی بات سنتا خفگی جتاتے انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میرے بچے، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں زیادہ ہی بول گئی، ممتا سے چور لہجے میں کہتے انہوں نے آگے ہو کر اس کے دونوں شانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرے تو وہ ان کی محبت پر نثار ہوتا جھک کر ان کا سر چوم گیا۔ اتنے میں دانین خانزادہ جلتی بھونتی کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ بلیک کلر کی ٹخنوں کو چھوتی گھیردار فراک میں وہ چاندی کی مانند دمک رہی تھی۔ ارحام نے گہری نظر اس کے مکمل نازک سراپے پر ڈالی اور چند قدموں کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے مقابل ہوا تو اس کی آنکھوں میں سراسیمگی اتر آئی تھی۔ اب تو لباس پورا مناسب تھا، کیا اب وہ پھر اپنا خوخار روپ دکھاتا اسے؟ وہ بلا کی ہر دم اور ضدی سہی لیکن مقابل کے پرجلال انداز سے جان بھی اسی کی ہوا ہوتی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے شانوں پر پڑے آنچل کو سلیقے سے اسے گرد لپیٹ کر پلو کو اس کے سر پہ درست کرتے وہ سرگوشی نما گھمبیر لہجے میں بولتے پیچھے کو ہوا تھا، جبکہ وہ منتشر دھڑکنوں کے ساتھ اپنی پھپھو کی جانب بڑھ گئی تھی۔
ارحام خانزادہ بلیک سوٹ میں ملبوس بلا کا وجی لگ رہا تھا، جبکہ وہ بلیک فراک میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سے کم نہیں تھی۔ دونوں کی میچنگ تو زبردست ہو گئی ہے اور دونوں ہی ماشاءاللہ حسین و جمیل لگ رہے ہو۔ دانن کے والد صدقے جاتے وہ اسے لیے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ دانن نے دل ہی دل میں خود کو کوسا تھا۔ غصے میں وہ بس ڈریس چینج کر کے آ گئی تھی۔ ڈریس کے کلر کا تو اس نے نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔ ارحام خانزادہ گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ اس کے برابر میں پیسنجر سیٹ پر پھولے منہ کے ساتھ دانن خانزادہ بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر اس کی پھپھو بیٹھی اپنے شوہر سے محو گفتگو تھی۔ ہوٹل کے مین انٹرنس میں گاڑی ٹھہری ہی تھی کہ دانن سرعت سے گاڑی سے نکلتی ارحام کو پھر سے غصہ دلا گئی۔ وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ اس دوران اس کے پیرنٹس بھی گاڑی سے اترے تو وہ بھی تیزی سے گاڑی سے نکلتا وہاں موجود گارڈ کو گاڑی کی چابی پکڑا گیا تاکہ وہ گاڑی پارک کر دے، جبکہ وہ خود تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے دانن خانزادہ کے ہم قدم ہوتا اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا تو وہ مقابل کا پرحدت لمس پہچانتی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکلنے کی نامحسوس کوشش کرنے لگی، لیکن وہ ناکام ٹھہری تو جلتی کرتی اس کے ساتھ ہی رنگ و بو کی محفل میں شامل ہو گئی۔ بھائی گلنار، اب تم بھی اپنے بیٹے کا ولیمہ کر ہی ڈالو، وہ بھی تو اسد کے ساتھ گئی ہے، ماشاءاللہ آج اس کی شادی نمٹ گئی ہے۔ ولیمہ ہو رہا ہے بچے کا۔ ان کی ایک رشتہ دار خاتون انہیں دیکھ نیک نیتی سے مشورہ دینے لگی تھی۔ جی ضرور خالہ جان، انشاءاللہ جلد ہی آپ ارحام کے ولیمے کی دعوت میں شریک ہوں گی، بس دانن اپنے فائنل ایگزام دے لے۔ خوش دلی سے کہتے وہ وہیں ان کے ساتھ بیٹھ چکی تھیں۔ اس ٹیبل پر سبھی خواتین ان کے خاندان کی ہی تھیں، جن کو ارحام اور دانن کی رخصتی کب ہے جاننے میں دلچسپی تھی۔ دانن کا یونی میں یہ لاسٹ سیمسٹر تھا، اس کے بعد ہی وہ رخصتی کا سوچ سکتی تھیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی نظر میں وہ ابھی تک ایک ناسمجھ بچی کے جیسی ہی تھی۔ نہ جانے یہ اونٹ آگے جا کر کس کروٹ بیٹھنا تھا، انہیں تو بس یہی تشویش گھیری ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول یونی سے لوٹی تو گھر میں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ ملازمین بھی محترق نظر آ رہے تھے۔ وہ حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھی، جب بھی بغیر دیری کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بات لے کر وہ لمبی تان کے سوئی تھی، نہ جانے وہ کب تک سوئی رہتی کہ دروازے پر دستک کی آواز سنتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور تیزی سے اٹھ کر ڈور کا لاک کھول دیا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتی بھڑکی تھی، لیکن اپنے سامنے کڑے تیوروں سے ارحام کو کھڑا دیکھ وہ پل میں سیدھی ہوئی۔ ملازمت کئی مرتبہ تمہارا دروازہ بجا کر گئی ہے، لیکن تم شاید مردوں سے شرط باندھ کر سوئی ہو۔ اس کا انداز شرمندہ کرنے والا تھا۔ میں یونین سے تھکی ہوئی آئی تھی، سر درد کر رہا تھا، پتہ نہیں چلا میں گہری نیند سو گئی۔ نروٹے پن سے کہتے اس نے اپنی نیند کے خمار سے سرخ پڑتی آنکھوں سے مقابل کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا تو ارحام خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ بالوں کو بھی کیا حشر کیا ہوا ہے، نہا کر کنگھی تک نہیں کی؟ 2 قدم مزید آگے ہوتے وہ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے انہیں اپنی کھردری انگلیوں سے سلجھانے لگا۔ میں انہیں ایسے ہی چھوڑ کر سو گئی تھی، نیند جو سخت آ رہی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو پریشانی سے دیکھتی ڈریسنگ مرر کی جانب پڑی تو ارحام نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ آپ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ میں بس بال سلجھا کر نیچے ہی آتی ہوں، ڈنر کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ سادے سے لہجے میں بولتی ایک نظر وال کلاک پر بھی ڈال گئی تھی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ تم یہاں خاموشی سے بیٹھو، بچپن میں بھی یوں ہی بال الجھا لیتی تھی تو میں ہی انہیں سلجھاتا تھا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ نرمی سے اسے ڈپٹتے وہ اسے شانوں سے پکڑتے اسٹول پر بٹھاتے اس کے شہد رنگ ریشم کے تھان جیسے بال نرمی اور احتیاط سے سلجھانے لگا۔ بلیک شلوار قمیص میں ملبوس وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا اور دانن اسے دیکھنے میں۔ اس کے وجی نقوش میں تیکھا پن گھلا تھا جو اس کی شخصیت کو سوٹ بھی بہت کرتا تھا۔ مقابل کی سحر انگیز پرسنالٹی ہر لڑکی کا خواب تھی، لیکن وہ بس ایک اسی کا تھا۔ بے شک وہ کوسیل صحیح، لیکن دانن کے دل کو وہ اچھا بھی لگتا تھا، جیسے اس وقت وہ پوری طرح اسے دیکھنے میں محو ہو چکی تھی۔ اس دوران مقابل کا لمس کبھی اسے اپنے گال تو کبھی گردن کے پچھلے حصے پر محسوس ہوتا ایک نئے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ ارحام خانزادہ کا یہ کیئرنگ انداز اسے اچھا لگ رہا تھا، تو وہیں مقابل دانن کی نظریں خود پر مرکوز پاتے بے نیاز بن رہا تھا، مگر اسے دانن کا یوں خود کو حق سے دیکھنا اچھا بھی لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس سے ضد لگا کر رکھتی تھی، اسے لگتا تھا کہ شاید دانن اسے پسند نہیں کرتی، لیکن آج اس کی یہ غلط فہمی دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ رنگ واضح تھے جو شاید وہ خود سے بھی چھپاتی آ رہی تھی۔ بال سلجھا کر ارحام نے جھک کر اس کے سر پر پیار دیا تو وہ بوکھلا کر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت کوئی لڑکی تیزی سے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔
آنٹی نے آپ کو یہاں کس کام سے بھیجا تھا اور آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے انداز میں بولتی اس نے ایک چپتی نظر دانین کے ہوش ربا حسن پر بھی ڈالی تھی. بغیر دوپٹے کے وہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ ارحام خانزادہ کے بہت قریب کھڑی اسے آگ ہی لگا رہی تھی. آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مہمان ہیں، آپ کسی ملازمہ کو بھیج دیتی. اپنے ازلی سنجیدہ دو ٹوک لہجے میں بولتے اس نے بت بنی دانین کی کمر سے نیچے جاتے بالوں میں بل ڈالنے شروع کر دیے تھے. پونی دو. مقابل کے سنجیدہ انداز پر اس نے جلدی سے ڈریسنگ پر رکھی پونی اسے پکڑائی تھی. چلو اب منہ دھو کر نیچے آ جاؤ، لیکن دوپٹہ لینا نہیں بھولنا. نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے پیار سے اس کا گال چھو کر باہر کے جانے پڑ گیا. کیونکہ اس لڑکی نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے دانین کو دیکھا اور خود بھی ارحام خانزادہ کے ساتھ ہی نکل گئی. دانین جس وقت ڈائننگ ہال میں سلام کرتی داخل ہوئی سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کا وجود منجمد ہوا تھا. ارے رک کیوں گئی دانین؟ آؤ نا بچے. اسے بت کی مانند استادہ دے اس کے پھپھا خود ہی اٹھ کر اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے اسے گلنار بیگم کی ساتھ والی کرسی پر بٹھا گئے تھے. وہ بالکل ایک باپ کی طرح اسے نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے. انہوں نے کبھی اسے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن پھر بھی اپنے بابا کے نام کا خلا ہمیشہ اس کے اندر ہی موجود رہا تھا. کافی بڑی ہو گئی ہے یہ تو. اس کی ستیلی ماں نگار نے اپنے ساتھ بیٹھے وزیر خانزادہ کو دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تھا. اور خوبصورت بھی. یہ بےہودہ کمنٹ دانن کی ستیلی ماں کے ساتھ بیٹھے ان کے بھانجے کی جانب سے آیا تو ارحام نے قہر برساتی نگاہوں سے مقابل کو دیکھا، جبکہ گلنار بیگم اور ان کے شوہر کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی بھرے تاثرات رقم ہوئے تھے. ٹونی بہیو یور سیلف. دراصل اسے باہر کے ماحول کی عادت ہے تو بس اسی وجہ سے تھوڑا بے باک ہے. ٹونی کو آنکھیں دکھا کر وہ کھسیانی سی ہستی وضاحت دے رہی تھی. یہ جتنا بے باک صحیح لیکن میرے گھر میں یہ بے باکی آندہ نظر نہیں آئے تو بہتر ہے. ارحام خانزادہ کے ساتھ برفیلے تنبیہ کرتے انداز پر ٹونی نے گھبرا کر اپنی توجہ کھانے کی جانب مرکوز کر ڈالی تھی. ارے بھائی وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے، تم خواہ بھڑک رہے ہو. نگار بیگم کو اپنے بھانجے کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تو وہ جھٹ سے بول پڑی. بچہ ہے تو بچہ بن کر رہے. بگڑے بچے کو درست سمت پر لانا مجھے اچھے سے آتا ہے. دانن ہمارے گھر کی عزت ہے. میں بے غیرت نہیں ہوں جو اپنے گھر کی عزت پر اٹھنے والی نظر اور الفاظ برداشت کر جاؤں. تو آئندہ خیال رہے. اس مرتبہ بھی کڑے انداز سے بولنے والا ارحام خانزادہ ہی تھا. اسے دانن کے معاملے میں اپنے ماموں کی بے حسی بری طرح چبھی تھی، جبکہ دانن کے دلکش چہرے کے سپاٹ تاثرات ہر طرح کے جذبات سے آ رہے تھے. اسے جیسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اس دوران سبھی نے خاموشی سے ڈنر کیا تھا. اچھا بھائی اب ہم چلتے ہیں. ڈنر کا بہت شکریہ. ڈنر اور کافی کے بعد وزیر صاحب نے جانے کی اجازت چاہی تھی. میں نے ملازمی سے کہہ کر گھر کی صفائی ستھرائی اچھے سے کروا دی تھی. پھر بھی اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بتا دینا. صبح تک تمہارے گھر کے لیے ملازمہ بھی آ جائے گی. وزیر خانزادہ سے مخاطب ہوتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی. اپنی بھابھی سے انہوں نے بس سرسری ہی بات کی تھی. ویسے بھی ان کی روکھی طبیعت کی وجہ سے وہ زیادہ ان سے گھلتی ملتی نہیں تھی، ورنہ تو دانن کی والدہ سے ان کی اچھی خاصی دوستی تھی. ارے نہیں گلنار، تم نے اچھے سے گھر کی دیکھ بھال کروائی ہے. میرے بعد تم نے جس طرح گھر کا خیال رکھا ہے وہ قابل ستائش ہے. چلو اب ہم چلتے ہیں. گھر سیٹ ہو جائے تو پھر ہم ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کریں گے. خجلی سے کہتے وہ اپنی بیگم اور ان کے بھانجے کو لے کر نکل گئے تھے. اچھا آنٹی کل ملتے ہیں. ویسے مجھے خوشی ہے کہ ہم آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے ہیں. نزاکت سے کہتے اس نے گلنار بیگم کے گال سے گال ملایا اور تیزی سے خود بھی باہر کی جانب چل دی. آپ وجی ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی ہیں. کزن تو میں بھی آپ کی لگتی ہوں، لیکن ہمیں تو آپ نے نو لفٹ کا بورڈ دکھایا ہوا ہے. مین گیٹ کی طرف جاتے سیرش کے قدم لان کی جانب مڑ گئے تھے جہاں ارحام سگریٹ پیتے ہوئے ٹہل رہا تھا. اس کی سوچوں کا مرکز بس ایک ہی ہستی تھی. میرے لیے آپ اجنبی ہیں، جبکہ آپ جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے. وہ میری اپنی ہے. ارحام کے سنجیدگی سے باور کروانے پر سیرش کے نقوش تنے تھے. اب میں آ گئی ہوں تو اجنبی ہم نے بھی نہیں رہنا. اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے وہ معنی خیزی سے بولتی تیزی سے پلٹ گئی تھی. ماموں سے ایک بیٹی بھی نہیں سنبھالی گئی. ایک کو نظر انداز کیا تو دوسری کو اخلاقیات سکھانا ہی بھول گئے. زیر لب بڑبڑاتے سگریٹ نیچے پھینک کر چپل سے رگڑتے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا. ممی آپ اپنی نند سے اچھے تعلقات بنا کر رکھیں تاکہ میں ارحام خانزادہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں. سچ ایسا شاندار مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا. جب سے اسے دیکھا ہے دل کی حالت بے حال ہے. پھر باقی سے کہتے وہ ارحام کے تصور میں گم ہوئی تھی. نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے. وہ تمہارا سڑو کزن تمہیں منہ نہیں لگائے گا.
دیکھا نہیں کیسے گھورتا ہے جیسے سالم نکل جائے گا، اور پھر اوپر سے لہجہ سا برفیلا کے وجود میں سرد لہریں سی دوڑتی جاتی ہیں۔ اس نے ارحام کا ذکر کرتے ٹونی نے ایک سخت جھرجھری سی لی تھی۔ تم کیا جانو پھیکے چل جاؤں، مرد کو ایسا ہی دبنگ ہونا چاہیے۔ ڈیڈ کے تمہاری طرح کمزور مرد مجھے پسند نہیں۔ اپنے ازلی گستاخانہ انداز میں گویا ہوتی وہ موبائل اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں اس کے فرینڈز کے میسیجز آ رہے تھے۔ بس کر دو سیرش، اب بند کرو اپنی پھپھو اور ان کے بیٹے کا ذکر کرنا۔ جب سے آئی ہو یہی باتیں بول بول کر دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں جا رہی ہوں سونے، تمہارے ڈیڈ تو اب تک سو بھی چکے ہوں گے۔ وہ سسرال کے معاملے میں یوں بیزاری دکھاتی تھیں جبھی اسے لتاڑتی صوفے سے اٹھ گئی تھیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، اگر میرا رشتہ ارحام سے طے نہیں کروایا آپ نے تو میں بتا رہی ہوں کہ میں اب پھر اپنے فرینڈ ولیم سے شادی کر لوں گی۔ پیچھے سے دھمکی لگانے پر انہوں نے اسے گھور کر دیکھا اور لاؤنج سے نکلتی چلی گئیں۔ کیا اگر تم ارحام سے چکر چلانے میں انٹرسٹڈ ہو تو میرا چکر اپنی ستری بہن سے چلوا دو، قسم سے دل پر لگتی ہے اس کی خوبصورتی جا کر۔ خباثت بھرے انداز میں کہتے اس نے اپنا سینہ سہلایا تو سیرش نے اس کی جانب کشن اچھال دیا۔ ناشتہ تو سکون سے کر لو دانین، رات کھانا بھی تم نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ ناشتے کی میز پر اسے اجلت بھرے انداز میں بس جوس پیتے دیکھ وہ متفکر سی گویا ہوئی تھی۔ بس پھپھو یہ جوس ہی کافی ہے، مجھ سے کچھ کھایا نہیں جائے گا، بھوک لگی تو کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ جوس کا گلاس ختم کر کے وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ ارحام خانزادہ چارکول کلر کے سوٹ میں ملبوس نقص سا تیار خوشبوؤں میں بسا وہاں چلا آیا اور دانین کو شانوں سے پکڑتے واپس اسے کرسی پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا۔ ناشتہ کرو، اس کی پلیٹ ریڈی کر کے وہ اس کے سامنے رکھتا سنجیدگی سے بولا تو دانین نے مدد طلب نظروں سے اپنی پھپھو کو دیکھا جو بے نیازی دکھاتی کندھے اچکا گئی تھی۔ اسے بس ایک وہ ہی ہینڈل کر سکتا تھا۔ کھا رہی ہو یا کھلاؤں اپنے ہاتھوں سے؟ اسے یوں ہی ناشتے کی پلیٹ کو گھورتا دیکھ اس کے کڑے لہجے کے استفسار پر وہ ہڑبڑا کر کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جلاد، وزراللہ بڑبڑاتے اس نے پھرتی دکھائی تھی۔ آج اس کا ضروری ٹیسٹ تھا، اسے لازمی وقت پر پہنچنا تھا۔ اچھا پھپھو، اللہ حافظ۔ ناشتے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ کر گلنار بیگم کو پیار دیتی بیگ سنبھالے باہر نکلی تھی۔ اپنے بابا کو کال کر لینا، وہ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے عجلت میں تم سے ملے بغیر ہی نکل گئے ہیں۔ گلنار بیگم کی یاد دہانی کروانے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے سر پر پیار دے گیا تھا۔ یونی تک کا تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ جب یونی کے آ جانے پر ارحام نے گاڑی روکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اتر جاتی مقابل نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا تو اس نے ارحام کے ہاتھ پر نظر ڈالتے دوسری سواریاں نظر ارحام خانزادہ کے دلکش چہرے کی جانب کی تھی۔ ماموں یا ان کی فیملی کی وجہ سے ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فیملی ہم ہیں اور ہم سبھی تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے سرخ آنکھوں کے کنارے دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رات روئی تھی۔ سب مطلب آپ بھی؟ نہ جانے کیسے مگر یہ سوال اس کی زبان سے پھسلا تو مقابل سحر انگیز انداز میں مسکراتا ہلکا سا جھکا اور اس کی نم پڑتی آنکھوں کو باری باری پیار بھرے انداز میں نرمی سے چھو گیا۔ اس اپنائیت سے لبریز لمس کی شدت پر اس کا دل بڑے زوردار انداز میں دھڑکا تھا۔ فیملی میں بھی شامل ہوں۔ پیار سے اس کی ناک کھینچ کر چھوڑتے اس نے جو ہی مقابل کا بازو آزاد کیا وہ بیگ سنبھالے سرعت سے گاڑی سے اتر آئی تھی اور پھر بغیر پلٹے یونی کے اندر غائب ہوئی تو مقابل نے اس کی پھرتیاں دیکھ خوشگوار انداز میں قہقہ لگایا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی آگے کی زندگی دانین خانزادہ کے ساتھ یقیناً خوشگوار ترین گزرنے والی تھی۔ اس بات کا اسے یقین ہو چلا تھا اور اب اسے اس کی ماما کا یہ فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ اس کے بابا کو اپنی فیملی کے ساتھ آئے دوسرا ہفتہ تھا۔ سیرش اب اکثر ہی شام کی چائے یا ڈنر پر ان کے گھر پائی جاتی تھی، جس وجہ سے دانین چڑھنے سی لگی تھی۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اس کی پھپھو سے لگی رہتی یا پھر ارحام سے زبردستی فری ہونے کی کوشش کرتی تو وہ شٹ اپ کال دے دیتا تھا۔ جیسے اس وقت کھانے کی میز پر وہ خواہ ارحام خانزادہ سے فری ہونے لگی تھی کہ اس نے اپنے رڈ انداز میں اسے جھڑک دیا تھا۔ دیکھے نا پھپھو ارحام کو، یہ کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، حسین ہے تو مغروریت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہے ان میں۔ ناک چڑھا کر وہ ایک ادا سے اپنے کٹے بالوں کو پیچھے کو جھٹک گئی۔ ارحام کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے، وہ ہر کسی سے گھلتا ملتا نہیں ہے اور دوسری بات تو اس سے عمر میں وہ بڑا ہے تو اسے بھائی بولا کرو۔ گلنار بیگم کے نرمی سے ٹوک دینے پر سیرش کا منہ بن گیا تھا۔ دانین بھی تو انہیں بھائی نہیں کہتی جب تو آپ اعتراض نہیں کرتی۔ اس کے نروٹھے انداز سے جتانے پر جہاں انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری وہیں دانین کی بس ہوئی تھی۔ اس نے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹخا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا نام بھی آئندہ اپنے لبوں سے مت لینا،
تمہیں یہاں برداشت کر رہی ہوں یہی بہت ہے. اپنے گھر کھانا نہیں ملتا جو یہاں روز روز منہ اٹھائے چلی آتی ہو. دانین کے تش تلخ انداز سے پھٹنے پر سہرش بھوچکا سی رہ گئی تھی. دانین. ارحم خانزادہ نے اسے نرمی سے ٹوکا. مجھے کوئی کچھ نہ کہے, یہ میرا گھر ہے. اب مجھے اپنے گھر میں یہ برداشت نہیں. غصیل بھرے انداز میں بولتی وہ دوسرے ہی لمحے دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تو گلنار بیگم نے پریشان ہو کر ارحم کی جانب دیکھا. آپ فکر مند مت ہو, میں دیکھ لوں گا. انہیں تسلی دیتے وہ خود بھی نیپکن سے منہ صاف کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا. کس قدر بدتمیز ہے یہ دانین, گھر آپ کا ہے اور حق وہ جتا رہی ہے. اسے تو گویا موقع ملا تھا اس کی برائی کرنے کا. دانین بدتمیز ہرگز نہیں ہے, بس اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے. اور رہی اس گھر کی بات تو یہ گھر واقعی میں اس کا ہے, اس گھر پر اسی کا حق ہے. ان کے لہجے میں دانین کے لیے ایک الگ طرح کی محبت چھلک رہی تھی جسے دیکھ وہ بری طرح جلی بھنی تھی. آپ کی محبت ہے جو آپ ایسا کہہ رہی ہیں. خیر 2 دن بعد بھائی بھی آ رہا ہے اور گھر میں پارٹی بھی ہے. کل ڈیڈ آپ کو کارڈ دینے آئیں گے تو پلیز آپ سب نے آنا ہے. وہ اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ گویا موضوع گفتگو ہی بدل گئی تھی. ہم تو آ جائیں گے لیکن تمہارے انکل یہاں نہیں ہیں. دراصل زیادہ تر وہ دبئی والا اپنا بزنس دیکھتے ہیں لیکن ان دنوں وہ بزنس میٹنگ کی وجہ سے یورپ سائڈ وزٹ پر ہیں. گلنار بیگم کی باتیں سنتی سہرش کی مزید آنکھیں کھلی تھی. اس کی اگر یہاں شادی ہو جاتی تو اس کے عیش ہی عیش تھے, دولت بھی ملتی اور اتنا ہینڈسم شوہر بھی. چلیں انکل بزی ہیں لیکن آپ اور ارحم نے ضرور آنا ہے. اب میں چلتی ہوں. مجھے ابھی یاد آیا کہ ٹونی کے ساتھ مجھے مال جانا تھا, وہ میرا ویٹ کر رہا ہوگا. وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی چند گھونٹ پی کر اجلت بھرے انداز سے بولی تھی. تمہارے اس کزن کی فیملی نہیں ہے؟ ان کے انداز میں تجسس نہیں تھا, بس سادگی بھرا سوال تھا یہ. فیملی تو ہے مگر اسے پاکستان دیکھنے کا شوق تھا تو یہ ہمارے ساتھ یہاں آ گیا, لیکن کچھ دنوں میں چلا جائے گا. اوکے اب میں جاتی ہوں. ان کے سوال کا جواب دیتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تو گلنار بیگم نے ملازمت سے کہہ کر ٹیبل سمیٹنے کو کہہ دیا. ارحم خانزادہ سیدھا دانین کے روم میں داخل ہوا لیکن دانین اسے پورے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دی تو وہ کمرے سے نکل کر پچھلے لان کی سمت آیا تھا جہاں وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گویا ہر شے سے خفا بیٹھی تھی. ناراض ہو؟ لیکن ناراض ہونا تو نہیں چاہیے, میں نے ڈانٹا نہیں تھا. سہرش بے شک تمہیں ناپسند صحیح لیکن وہ ہمارے گھر پر ایک مہمان کی حیثیت سے تھی. تمہارا ایکٹ ماما کی تربیت پر سوال اٹھا رہا تھا. ہماری ماما نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا کہ ہم گھر آئے کسی مہمان کی انسلٹ کریں. اس کے لسان بھرے انداز سے بولنے اور سوال کرنے پر وہ جھٹ سر کو نفی میں جنبش دے گئی تھی, جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی ماربل کے فرش پہ بیٹھا اس کی جانب بھی متوجہ تھا. وہ اب کیوں آئے ہیں؟ زکام زدہ لہجہ اور بھیگی نیلی آنکھوں کا درد میں ڈوبا شکوہ مقابل کے دل پر کسی نوکیلے بھالے کی مانند جا کر لگا تھا. تمہیں ان کے ہونے سے فرق پڑا ہے, میں جانتا ہوں. مزید آگے بڑھتے ارحم خانزادہ نے اسے اپنے نرم حصار میں قید کیا تو اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی. میں بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں ارحم, حالانکہ مجھے آپ سب نے بے پناہ پیار دیا ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب کہ ماں زندہ نہیں تھی تو مجھے صبر آ گیا, لیکن اپنے زندہ بابا پر کیسے صبر کروں؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچے ہوئے تھی. تم رونا چاہتی ہو, اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہو تو کر لو, اچھا ہے دل کا غبار چھٹے گا. اس کا سر چومتے ارحم خانزادہ نرمی سے اس کی پشت سہلاتا اسے کھل کر رونے کی وجہ دے گیا تو وہ کھل کر ہی روئی تھی. میں اتنی بری ہوں ارحم کہ میرے بابا نے کبھی پلٹ کر مجھے دیکھا تک نہیں. مقابل کے سینے سے چہرہ نکالتے اس نے ہچکی بھری تھی. میری دانین دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے. اس نے جھک کر باری باری اس کی نرم سرخ پڑتی آنکھوں کو چوما تھا. سچ میں؟ وہ اب بھی بے یقین تھی. جب اپنی حسین آنکھوں کو پھیلائے وہ حیرانی سے سوال کرتے مقابل کا دل دھڑکا گئی تھی. 100% سے زیادہ سچ. اس کا لہجہ جذبات کی روح میں بھاری ہو کر گمبھیر ہوا تھا. آپ تو ہر وقت مجھ سے برہم ہی ہوتے رہتے ہیں, پیار تو کبھی کیا ہی نہیں تو میں کیوں آپ کی بات کا یقین کروں؟ نروٹے پن سے کہتی وہ اس سے الگ ہونے لگی تھی کہ مقابل نے اس کے پشت پر دباؤ ڈالے سے اپنی سمت کھینچا تو وہ سیدھا آ کر اس کے وجود کا حصہ بنی تھی. کیا کر رہے ہیں؟ مقابل کی حرکت پر وہ سرخ اناری ہوتی بری طرح بوکھلائی تھی. تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں. شوق بھری سنجیدگی سے کہتے وہ دانین کی جان ہوا کر چکا تھا. دست و لب کی بے باکیوں سے بوکھلائے دے رہی تھی. وہ تو بری طرح پچھتائی تھی مقابل سے شکوا کر کے. پلیز ارحم, مجھے یقین آ گیا ہے, مزید یقین دہانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ پل میں روحان سی ہوئی تو مقابل کو اس کی پتلی ہوئی حالت پر رحم آیا تھا. وہ اس کے وجود میں سمٹی تھر تھر کانپ رہی تھی. اتنی جلدی یقین آ گیا میرے پیار پر؟ ابھی تو مجھے مزید تمہارے یقین تمہیں لوٹانا تھا. وہ ابھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تو وہ اسے کشادہ سینے پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر مار گئی. اس کے ہلکے پھلکے مار کا اثر کہاں ہونا تھا مقابل پر, الٹا مار کھا کر ارحم کا دلکش قہقہ فضا میں گھل گیا تھا.
اپنے مجازی خدا سے کبھی یہ شکوہ نہیں کرتے میری جان کہ وہ پیار نہیں کرتا، ورنہ نتائج اس سے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں بھر کر گود میں اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تو دانائن نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی۔ اسے کہا علم تھا کہ مقابل اس قدر بے باک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو ہمیشہ اس کا سڑو روپ ہی دیکھا تھا جو اس پہ بھاری پڑتا تھا، لیکن اب جو اس کا رومانٹک موڈ نظر آیا تو اس کی جان ہی نکال چھوڑی تھی مقابل نے، مگر وہ پھر بھی خوش تھی۔ دل پر محبت نے ڈیرا جما لیا تھا، دل کا گلستان مہکنے لگا تھا۔ ایک دوسرے میں گم وہ دونوں گھر کے اندرونی حصے کے جانب غائب ہوتے اس بات سے انجان تھے کہ کوئی انہیں بھسم کرتی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہاری قسم تو کافی بولڈ ہے، مزے ہیں بھائی دونوں کے، کیا رومانٹک سین دکھایا ہے تمہارے سڑو کزن نے۔ ویسے اس کی دبنگ شخصیت کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ اس قدر رومانٹک بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹونی سائرش کے ساتھ ہی کھڑا اس منظر کو دیکھتا معنی خیزی سے گویا ہوا تو سائرش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ آرام صرف اور صرف میرا ہے، اس دانائن نے یا کسی نے بھی اس بیچ آنے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ آگ گلتے لہجے میں بولتی وہ ٹیرس کی ریلنگ پر زوردار ہاتھ مار گئی تھی۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، دیکھا نہیں کیسے ارحام خان اس پر لٹو اس کے ناز اٹھا رہا تھا۔ ٹونی کے ہنس کر کہنے پر اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ وہ بس ایک مرد ہے، اسے ادائیں دکھاؤ تو وہ مائل ہو ہی جاتا ہے، وہ بھی بس اپنی تھرڈ کلاس ادائیں دکھا کر مقابل کو پھنسا چکی ہے۔ لیکن مجھے اس جال کو کاٹنا بھی اچھے سے آتا ہے، یہ غارت بھرے انداز سے بولتے وہ غصے میں اس جگہ کو گھور رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے تک وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارحام خان زادہ آفس سے لوٹا تو گلنار بیگم کے ساتھ بیٹھی دانائن کا منہ لٹکا ہوا دیکھ وہ سلام کرتا سیدھا اس کے پاس ہی چلا آیا تھا، ورنہ تو وہ سلام کر کے پہلے بات لے کر چینج کیا کرتا تھا۔ دانائن چونکہ اس کی ماما کے ساتھ بیٹھی تھی تو وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے مسز، آپ کے حسین چہرے پر تفکر کی کالی بدلی کیوں چھائی ہے؟ سنجیدگی سے گویا ہوتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس کوٹ اتار کر صوفے کی ہتھی پر رکھ دیا تھا۔ کل میرا ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، میں بار بار اس سوال کو سالو کرتی ہوں لیکن ہر مرتبہ آنسر غلط ہی نکل کر آ رہا ہے۔ منہ بسورے اس نے اپنی پریشانی مقابل کے گوش گزار کی تو وہ اس کی بات پوری توجہ سے سنتا کف لنکس نکال کر ٹیبل پر رکھتا اپنے کف فولڈ کرنے لگا۔ اس دوران گلنار بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چل دی تھی تاکہ پرتکلف چائے کے انتظام کرنے کا بول سکیں، کیونکہ پڑھائی کی ٹینشن کی وجہ سے دانا نے دوپہر میں لنچ بھی برائے نام کیا تھا۔ کچھ ان کی پرائیویسی کے خیال سے بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ ٹیپیکل ساسوں کی تنہا کی سوچ نہیں رکھتی تھی، ان کے نزدیک بہو بیٹی کی محبت ہی گھر کی خوشحالی کی وجہ تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ دونوں ہمیشہ یوں محبت سے جڑے رہیں، جو رشتہ ان کی خواہش پر جڑا تھا اس رشتے میں انہیں محبت کی خوشبو محسوس ہوتی تھی جس وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگی تھی، ورنہ تو انہیں بس فکر ہی کھائی رہتی تھی، لیکن اب وہ ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ میرے پاس آؤ میں دیکھتا ہوں۔ اپنی ماما کے منظر سے ہٹتے ہی سارے جہاں کا پیار لہجے میں سموئے اس نے دانائن کو اپنے پاس بلایا تو وہ پین رجسٹر اور بک میز پر سے اٹھاتے اسے تھوڑا فاصلے پر ہو کر جھجکتی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اب تک اس کی پرسوں رات والی بے باکی نہیں بھولی تھی۔ وہ بے شک شرافت کا مظاہرہ کرتے اسے گود میں اٹھا کر کمرے تک چھوڑ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو اس نے اپنا استحقاق استعمال کرتے اس کے ہوش اڑائے تھے وہ جب سے مقابل سے کترائی اور نظر چرائی ہوئی تھی۔ قریب تو آؤ، اتنی دور سے کیسے تمہیں سمجھ آئے گی؟ بولنے کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے پہلو پر گرفت جما کر اسے خود کے قریب لاتے اسے بوکھلانے پر مجبور کرتا اگلے لمحے بے نیاز ہوتا رجسٹر گود میں رکھ کر پین دانتوں میں دبانے لگا تھا کہ دانا نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے پین اچک لیا تو مقابل نے اسے سوالیہ انداز میں دیکھتے اس کی حرکت کی وجہ دریافت کی تھی۔ دراصل یہ پین میرے منہ کا ہے تو کسیانی سی ہو کر وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اسی پین کو مقابل سے اچکتا ارحام اپنے انابی لبوں کے بیچ دبا گیا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، جبکہ وہ مقابل کی حرکت پر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ پیج نمبر بتاؤ۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ اب مکمل سنجیدگی بھرے انداز میں آ چکا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی شرم بھری جھجک ایک طرف رکھ گئی تھی۔ پڑھائی بہرحال ابھی زیادہ ضروری تھی، ورنہ پوری کلاس کے سامنے بے عزتی پکی ہو جانی تھی۔ آرام سے پوری دلجمی سے یہ سوال کا جواب سمجھا رہا تھا تو وہ بھی پوری توجہ سے اسے پڑھ رہی تھی۔ ہائے، میں کب سے سوال کو لے کر ہلکان ہو رہی تھی اور آپ نے منٹوں میں نہ صرف اسے حل کیا بلکہ مجھے اتنے اچھے سے سمجھایا کہ میں بآسانی اب سارے کوشچن خود کر پاؤں گی۔ جو جذبات سے کہتی وہ آرام سے لپٹ گئی تو وہ ہنس کر اس کے سر پہ چپت لگا گیا تھا۔ ہلکان مت ہوا کرو، میرے ہوتے اگر تم پریشان ہوگی تو یہ ارحام خانزادہ کے لیے شرم سے ڈوب جانے کا مقام ہے۔ کوئی بھی پریشانی یا مسئلہ درپیش ہو تو فوراً میرے پاس چلی آیا کرو۔ اپنے ہونے کا مان بخشتے اس نے جھک کر دانائن کا ماتھا چوما تو وہ سر اشارے سے مسکرا دی۔ پہلے آپ خڑوس نما جلاد تھے تو مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا، لیکن اب وہ ایک دم بولتے ہوئے خاموش ہوئی تو مقابل کے دل کو بے چینی لاحق ہوئی۔ بات مکمل کرو یارا، مجھے الجھن ہوتی ہے ادھوری باتوں سے۔
مقابلے سے میں بری طرح جھنجھلایا تو وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتی سورج سے دوڑ کر وہاں سے جانے لگی، لیکن مقابلے اس کے ارادے بھانپتا سورج سے اسے قابو کرتے سے گدگدو شروع کر چکا تھا۔ اللہ آرام بس کریں۔ وہ بری طرح مچلتی ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ بات مکمل کرو پہلے۔ اس کی آنکھیں دکھانے پر وہ بری طرح پچھتائی تھی، جلات کو چھیڑ کر، مگر اب مرتی کیا نہ کرتی والا سین تھا۔ اب آپ کچھ سوئٹ ہو گئے ہیں، اب خوش؟ ناک چڑھا کر وہ اس کے حصار میں قید اپنی آنکھوں میں نمکین خفگی بھرے اسے دیکھنے لگی تو ارحام نے جھک کر اس کی ناک کو دانتوں سے دبایا، لیکن جس پر وہ درد کے مارے چیخ پڑی۔ ہائے ظالم، کاٹ ہی کھائیں گے کیا؟ اس کے چوڑے سینے پر اپنی چوری سے بھرا ہاتھ مارتے وہ دہائی دے رہی تھی۔ کب سے چوکٹ پر کھڑی سیرش ان کی حرکتوں پر اپنا خون چلاتی بول پڑی، تمہارے تو عیش ہیں بھائی۔ سیرش کی طنز میں ڈوبی آواز پر ان دونوں کی گردنیں پچھلی جانب گھومی تھی، جہاں سیرش آنکھوں میں حسد کے جذبات کے دانن کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کری ہو؟ اس کا انداز ان دونوں کو ہی ناگوار گزرا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارحام خان زیادہ اچھے سے اس کی عزت افزائی کرتا، دانن بول پڑی۔ اٹھی وہ اپنی جگہ سے اب بھی نہیں تھی، جبکہ ارحام خان زیادہ اسے بولتے دیکھ غصے میں لب بھیجے خاموش ہو گیا۔ دانن کو بھی وہ اچھے سے جانتا تھا، اب اس نے خود ہی مقابلے سے نمٹ لینا تھا، جبھی وہ بے فکری سے اپنا فون کوٹ کی پاکٹ سے نکال کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تم سے ہی کہا ہے میں نے۔ دانن کے ترش سوال پر جواباً سیرش کا انداز بھی کٹیلا تھا۔ تو میڈم میرے عیش کرنے پر تم کیوں جل بھن رہی ہو؟ تم بہن بھائی اور تمہارے ماں باپ کی کمائی اور محبت پر ایک مدت سے عیش کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی تمہیں یہ تانا نہیں دیا، حالانکہ میں اس بات کو کہنے کا پورا حق رکھتی ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے میرے حصے کا پیاس سمیٹا ہے، میرا حق کھایا ہے۔ دانن بولنے میں اس سے کم نہیں زیادہ ہی تھی، جبھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیتی سیرش کا اچھے سے دماغ درست کر گئی تھی، جبکہ اس دوران ارحام بے نیاز سا اپنے فون میں مگن ہو چکا تھا۔ تم بے انتہا، وہ غصے میں بل کھاتی بول رہی تھی کہ دانن نے اس کی بات اچک لی۔ جانتی ہوں میں بے انتہا خوبصورت ہوں، اتنی سی بات بتانے کے لیے تم نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ دانن نے گویا اس مرتبہ اس جلے دل پر اچھے سے نمک پاشی کی تو وہ لاپرواہ بن کر بیٹھے ہنسی دبائے ارحام خان زادہ کو دیکھ پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ دانن خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی مزید سے مقابل کی گود سے رجسٹر اٹھاتی بقیہ سوالات سالو کرنے لگی۔ کتنے میں ملازمہ گلنار بیگم کی میت میں لوازمات سے بھری ٹرے گھسیٹتی چلی آئی تھی۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ گلنار بیگم کی چہکتی آواز سے وہ جھٹ پٹ اپنی چیزیں سائڈ پر رکھ گئی۔ آئی لو یو پھپھو، سچ بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر گلنار بیگم کا گال چومتی ہوئی اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے واپس ارحام کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ ہنس کر خود بھی اپنی چھوڑی جگہ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ کبھی ایسی والہانہ محبت کا اظہار اپنے مجازی خدا سے بھی کر لیا کرو، یقین جانو تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ بھرپور سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھ کر اپنی پلیٹ میں اپنی پسند کی کھانے کی چیزیں رکھنے لگا، جبکہ وہ بیچاری اس قدر بے باک شکایتی فرمائش سنتے انگشت بدندہ ہوئی تھی۔ تو وہیں دوسری طرف دانن تن پن کرتی لاؤنج میں داخل ہوتی، ہاتھ مار کر کارنر پر رکھا گلدان زمین بوس کر گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سیرش؟ وزیر صاحب اس کی اس حرکت پر برہم ہوئی تو نگار بیگم نے سیرش کو آنکھیں دکھا کر قابو میں رہنے کا اشارہ دیا، جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ بدتمیزی میں نہیں، آپ کی وہ سو کالڈ بیٹی ہے، جاہل کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ مجھے بھائی اور ممی کے تانے ماری ہے کہ ہم نے اس کا حق کھا لیا، اور خود وہ کیا کریے، کبھی ارحام کے باہوں میں جھول رہی ہوتی ہے تو کبھی اس کے گود میں بیٹھی ہوتی ہے، کبھی دیکھے بھی آپ اپنی بیٹی کے کالے کرتوت، دیکھ کر شرم سے سر جھک جائے گا۔ بغیر کسی لحاظ کے جو اس کے منہ میں آیا وہ بکتی گئی تھی، جبکہ تیش کے عالم میں وزیر صاحب کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری۔ انہیں سیرش کے منہ سے دانن کے لیے کی گئی بکواس تھوڑی بھی برداشت نہیں ہوئی تو وہ بری طرح سے بھڑک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ نگار بیگم بھی گھبرا کر خود بھی ساتھ ہی اٹھی تھی، جبکہ وہ اپنے ڈیڈ کا بے پناہ غصہ دیکھ کر ایک لمحے کو گھبرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ باپ کے سامنے بات تک کرنے کی تمیز نہیں اس میں، جو منہ میں آیا بس بکواس کر ڈالی۔ وہ نگار بیگم کی جانب پلٹتے بری طرح سے زندگی میں پہلی مرتبہ ان پہ بھڑکے تھے۔ باپ کے سامنے کھڑی اپنی بہن کی کردار کشی کر رہی ہے، افسوس ہوا ہے مجھے آج یہ جان کر کہ تم اپنی بیٹی کو اخلاق تک نہیں سکھا سکیں، لعنت ہے اس زندگی پر۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولتے ہوئے شدید اشتعال میں مبتلا تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تو سیرش نے غصے میں دوسرا ڈیکوریشن پیس بھی ہاتھ مار کر زمین پر پھینکا تھا۔ جس بیٹی کو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، اس بیٹی کے لیے بڑی محبتیں امٹ رہی ہیں۔ غصے میں پاگل ہوتے اس نے اپنے بال نوچے تھے۔ بس کرو سیرش، پاگل ہو گئی ہو۔ نگار بیگم نے اسے بمشکل سنبھال کر صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے ارحام کے سامنے بے عزت کیا ہے نا، تو میں اسے ساری دنیا کے سامنے بے عزت کروں گی، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی میں ڈیڈ کی سو کالڈ بیٹی کو، دکھاؤں گی ڈیڈ کو ان کی لاڈلی بیٹی کے کالے کرتوت۔ نگار بیگم کے گلے لگی وہ غصے میں بالکل آپے سے باہر ہو رہی تھی۔
تمہیں جو کرنا ہے کر لینا، لیکن ابھی پلیز سنبھالو خود کو، کل تمہارا بھائی آ رہا ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے گھر میں، تو تم پالٹ جاؤ، بلکہ میرے ساتھ چل کر کچھ سروسز لو، یہاں آ کر تو تمہاری اسکن رف ہی ہو گئی ہے، اور بال دیکھو کیسے بے جان ہو رہے ہیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا دماغ کیسے صحیح سمت لانا ہے، جبھی وہ اسے بہلا پچلا کر اپنی باتوں میں لگاتے اسے پالر جانے کے لیے ریڈی بھی کر چکی تھی۔ چار کوئی بلو پارٹی سوٹ میں پسٹل شرٹ پہنے وہ خوشبو میں بسا اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ مکمل ریڈی تھا۔ چمچماتے شوز اور مضبوط کلائی میں مہنگی ترین رسٹ واچ اپنی قیمت آپ بتا رہی تھی۔ جل سے اوپر کو سمٹے بال اور ٹرم کی گئی شیپ اس کے شارپ لک کو مزید ابھار رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہوتا اپنا موبائل ان پلگ کرتا کمرے سے نکلنے سے پہلے تمام الیکٹرک بٹنز بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ آپ کی بہو بیگم کہاں ہے؟ نیچے لاؤنج میں اپنی ماما کو تنہا انتظار میں بیٹھا دیکھ اس کی بےتاب نظروں نے ایک ہی چہرے کو تلاشا تھا، جبکہ اس کی کیفیت بھانپتے وہ خوبصورتی سے مسکرا دی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت نیوی بلو ساڑی میں ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ پارٹی کا تھیم کلر ہی بلو تھا۔ لو آ گئی مسز ارحام۔ سامنے زینے اترتی دانین کو دیکھ وہ شرارتن گویا ہوئی تو وہ تیزی سے ان کی نظروں کے تعاقب میں پوری طرح پلٹا اور پھر ساکت رہ گیا۔ نیوی بلو کلر کی ساڑی میں اس کا سراپا کندن کی طرح جھلملا رہا تھا۔ ساڑی پہن کر اس نے خود پر اچھے سے شال سیٹ کر رکھی تھی، گلے میں بیش قیمتی نیکلس تھا تو کانوں میں نیکلس کے میچنگ کے بندے تھے۔ ایک کلائی میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں تھیں تو دوسری کلائی میں ارحام کے نکاح کے وقت گفٹ کیے گئے بیش قیمتی اور خوبصورت کڑے پہنے گئے تھے۔ ہیل اس نے مناسب پہنی تھی، لائٹ میک اپ کیے بالوں کو اسٹائلش چوٹی میں قید کرتے اس میں تازہ موتیا اٹکائے گئے تھے جس کی بھینی بھینی خوشبو اس کے قریب آنے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ڈھیروں کاجل ڈالے شاید وہ آج اس کے دل کا قتل عام کر چکی تھی۔ ماشاء اللہ، بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر پورے حق اس کا سر چوم لیا تھا۔ اس کی یہ ساری شاپنگ بذات خود ارحام خان زادہ نے ہی کی تھی۔ اسے علم تھا کہ دانیال کو ساڑی پہننے کا بہت شوق ہے، بس اسی کی خاطر وہ اس کے لیے ساڑی لے کر آیا تھا، لیکن اس ساڑی میں کہیں بھی اس کے وجود کا حصہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ بس کر ارحام، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ مقابل کی وارفتگی بھری نظروں سے گھبرا کر وہ بول پڑی تو وہ ہنس کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ آپ دونوں کا رومانس ختم ہو گیا ہے تو کیا ہم پارٹی میں چلیں؟ گلنار بیگم کے انداز میں شرارت بھری چھیڑ محسوس کرتی وہ جھینک کر تیزی سے ان کے قریب بڑھ گئی، جبکہ دانن کی حیا پر وہ باری صدقے گیا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ عورت بے رنگ پانی جیسی ہوتی ہے، اس میں جس رنگ کا پانی ڈالو وہ اس رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ ارحام یہ بات دل میں ہی سوچ سکا تھا۔ شروع میں وہ کس قدر ضدی اور ہٹ دھم بن جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ارحام کی محبت اور توجہ پاتے اس کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ مسز دانن خانزادہ بن چکی تھی، اس کے رنگ میں رنگی دنیا کی حسین ترین عورت۔ پارٹی کا تھیم بلو تھا تو پارٹی کی ساری تیاری پول سائڈ کی گئی تھی۔ نگار بیگم بڑی شان سے سب رشتہ داروں سے اپنے بیٹے کو ملوا رہی تھی جو اسکائی بلو ٹو پیس میں ملبوس ہینڈسم لگ رہا تھا، جبکہ سائرش اسکائی بلو میکسی میں ملبوس پالر سے ریڈی ہو کر آئی تھی۔ میکسی کی سلیوز غائب تھیں، پچھلا گلا تو خیر کافی ڈیپ تھا پریس کا، لیکن شکر تھا کہ اگلا گلا اس قدر ڈیپ نہیں تھا، لیکن بہرحال ڈیپ ہی گلا تھا، معمولی ہی صحیح لیکن اس کی نسوانی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنے ویوی سٹائل میں کٹنگ ہوئے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایک ادا سے سب سے بے نیاز بس ٹونی کے ساتھ لگی تھی۔ اس سے بس ارحام کا انتظار تھا، پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آنے سے پروقار انداز میں چلا آ رہا تھا۔ ان کے آتے سب کی نظروں کا مرکز دانن اور ارحام خانزادہ ہی بن چکے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کس قدر مکمل لگ رہے تھے کہ سائرش جل کر کوئلہ ہوئی تھی۔ واؤ یار، یہ لڑکی تو بھلا کی حسین ہے، ساڑی جیسے لباس میں بھی ایک دم سیپ میں چھپے موتی کی طرح لگ رہی ہے۔ ٹونی کے بے ساختہ کیے گئے اس اظہار خیال پر سائرش نے اس کی کمر پر ایک تھپڑ مارا تو بری طرح سے اچھلا تھا۔ کیا ہے، اب بندہ تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ وہ برا مناتا اس سے قریب سے ہٹ گیا تو وہ بھی سر جھٹکتی ارحام سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ہیلو ہینڈسم، یوں لگ رہا ہے کہ پارٹی میں جان سی آ گئی ہے۔ اس کے بے باکی سے دیکھنے اور بولنے کے انداز پر ارحام خانزادہ کے چہرے کے وجہی نقوش تن گئے تھے۔ گلنار بیگم تو دانن کو لیے اپنے خاندان کے افراد سے ملنے آگے بڑھ چکی تھیں، یہاں صرف وہی ٹھہر گیا تھا کہ ایک ضروری میسج کا رپلائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے، اپنی حدود میں رہو۔ اس کے خشک لہجے پر سائرش کی مسکان سمٹی تھی۔ مقابل نے ایک نظر کے بعد اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ اسے اپنی تیاری اب غارت ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے مقابل اس سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، یہی بات اسے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس میں کمی کیا تھی جو وہ اس پر ایک نظر تک نہیں ڈال رہا تھا، جبکہ دانن کے ساتھ تو وہ خود ہی کتاب بن جاتا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کو تو بس ایک ہی سے بے تکلف ہونا پسند ہے اور ایک ہی کی بے تکلفی پسند ہے۔ جواباً سائرش کے بولنے کے انداز میں طنز گھلا تھا۔ وہ جل رہی تھی اور یہی جلن لبوں سے الفاظ کی صورت ادا ہوئی تھی۔ تم ٹھیک سمجھو، مجھے بس ایک ہی ذات میں دلچسپی ہے اور تم وہ ذات شریف ہرگز نہیں ہو۔
سرد لب و لہجے میں اسے باوا کرواتے وہ آگے بڑھ گیا تو وہ ناگن کی مانند بل کھا کر رہ گئی۔ یہ تمہاری بڑی بہن دانن ہے؟ وزیر خانزادہ اپنے بیٹے کا تعارف کروانے لگے تو والہانہ انداز میں دانن سے ملتا اس کا سر چوم گیا، جبکہ وہ اس کے بھائی والے انداز کی محبت محسوس کرتی پہلے حیران ہوئی پھر مسکرا دی۔ نگار بیگم کا بیٹا کم از کم ان پر نہیں گیا تھا، اس رشتوں کا پاس تھا۔ آپ تو پکچر سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ اس کے بے ساختہ کہنے پر وہ پھر سے حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی پکچرز؟ اس نے حیرانی کو زبان دی تھی۔ ڈیڈ کے پاس آپ کے پکچرز کی پوری ایک البم ہے، وہ اکثر اسٹڈی میں بیٹھ کر اسے دیکھا کرتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا تھا۔ نمیر خانزادہ کے اس کیے گئے انکشاف پر وہ ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس دوران وزیر صاحب بھی واپس پلٹ چکے تھے، وہ اس کے پاس بس تعارف کروانے کی نیت سے شاید آئے تھے۔ ڈیڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپی، لیکن وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے کبھی یہ بات آپ سے کہہ نہیں گے نہیں۔ دانن کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتا نمیر یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے قطعی مختلف شخصیت کا مالک تھا اور یہ بات ظاہر بھی تھی۔ ڈیڈ ممی سے ہمیشہ ہی بلیک میل ہوتے آپ سے دور رہے اور یہ بات انہیں ہمیشہ گلٹ میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپ سے کتراتے ہیں اور سچ جانے اس کی وجہ ان کی شرمندگی اور احساس جرم ہے۔ میں گواہ ہوں ان کے احساسات کا، وہ اکثر و بیشتر آپ کو یاد کرتے میرے سامنے رویا کرتے تھے۔ ممی نے ڈیڈ کی دھمکی دی تھی کہ وہ اگر پلٹ کر آپ کے پاس گئے یا آپ اپنے پاس بلایا تو خود بھی زہر کھا لیں گے اور بچوں کو بھی زہر دے دیں گی۔ بس ایسی خوف کی وجہ سے وہ آپ کو خود سے دور کر گئے۔ ہاں انہیں یہ اطمینان تھا کہ آپ یہاں خوش ہیں، اور دوسرے اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو شاید میری ممی کی فطرت ایسی تھی کہ آپ کبھی ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی۔ ڈیڈ کبھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ 6 ماہ پہلے بابا کو میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس وجہ سے ممی کچھ نرم پڑی اور بابا کے پاکستان چلی آئیں۔ پلیز اگر ہو سکے تو ڈیڈ کو معاف کر دیں، وہ بس مجبوری کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے انسان ہیں۔ تو میں نے ساری باتیں اس کے سامنے رکھنے کے بعد عاجزی سے گزارش کرتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی ممی کی جانب بڑھ گیا، جو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ نمیر کے جانے کے بعد اس نے پلٹ کر وزیر خانزادہ کو دیکھا۔ اس نے سنا اور دیکھا تھا کہ عورت مجبور کر دی جاتی ہے، لیکن آج اس نے جانا کہ مرد بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنے بابا کی حالت دیکھ کے بارے میں جان کر اس کا دل بھر آیا تو وہ تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی۔ ارحام جو سب سے مل ملا رہا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ کا مرکز بس ایک ہی دانن کی ہی ذات تھی۔ اسے گھر کے اندرونی حصے کی جانب تیزی سے بڑھتا دیکھ وہ فکر مندی سے نمیر سے ایکسکیوز کرتا خود اس کے پیچھے چل دیا۔ سارش نے یہ منظر سلگتی آنکھوں سے دیکھا اور ٹونی کو اشارہ دیا۔ وہ ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھی جو اسے مل گیا تھا۔ پارٹی میں ایک بڑی اسکرین بھی نصب تھی جس میں ڈرون کیمرے کی بدولت چلتی پارٹی کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ ٹونی کے اشارہ کرنے پر ڈرون کیمرے وہاں سے حرکت کرتا اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا دانن؟ مقابل اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو اٹھا تھا، جبکہ وہ سہارا پاتے ہی اس کے کشادہ سینے پر سر رکھتے اپنے دل کا بوجھ کم کرتی گئی تھی۔ میں نے کبھی خود کو بابا کی طرف رکھ کر سوچا ہی نہیں۔ میں انہیں بے حس سمجھتی رہی ارحام، لیکن وہ بیچارے تو مجبور تھے۔ انہیں میرے ساتھ زیادتی کا اتنا گلٹ رہا کہ ان کا دل بند ہوتے ہوتے بچا، اور میں نے کیا کیا؟ بس ان سے نفرت کرتی رہی، کبھی ان کی مجبوری سمجھ ہی نہیں پائی۔ بوجھل غم سے چور لہجے میں بولتے اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر ارحام کو دیکھا تو اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اچھا بس خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے تم سے مل نہیں رہے تو کیا ہوا، تم ان سے مل لینا، پھر دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید پلیز اب رو رو کر یا پریشان ہو کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اس نے ایک مرتبہ پھر جھک کر دانن کا سر چوما تھا، جبکہ باہر اسکرین پر نظر آتا یہ منظر دیکھ ہر کوئی ساکت کھڑا تھا۔ سبھی سیرس زور زور سے تالیاں بجاتی آگے کو آئے تھے۔ اس دن ڈیڈ آپ مجھ سے برہم ہو رہے تھے کہ میں نے آپ کی پیاری دانن کے کردار پر بات کی، تو آج دیکھ لیں اپنی لاڈلی کی حرکتیں، کس طرح وہ بے شرمی کے ریکارڈ بریک کر رہی ہے، اپنی کزن کے ساتھ مل کر سب کی نظروں میں دھول جھونکتی عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے، اور آپ مجھے برا برا بول رہے تھے، غصہ ہو رہے تھے۔ تب دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اسے کالے کرتوت۔ وہ بھی مزید کچھ اور بولتے کہ ایک دم ہی وہاں پر آتی دانن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک سناٹے دار تھپڑ سے گال پہ دے مارا، اور ایک ارحام تو اس لڑکی کا گلا دبا دینا چاہتا تھا، لیکن دانن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا اور خود آگے بڑھی تھی۔ تم جتنی گھٹیا ہو تمہاری سوچ اس سے کئی زیادہ گھٹیا ہے۔ ارحام مجھے پیار کرے یا میں، اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ وہ میرے شوہر اور میں ان کی بیوی ہوں، اور جن کو تم یہ منظر دکھا کر مجھ پر کیچڑ اچھالنا چاہ رہی تھی وہ سب ہماری شادی میں موجود ہمارے نکاح کے گواہ ہیں۔ تو میرے اوپر پھینکا سارا کیچڑ اب تمہارے چہرے کو سیاہ دکھا رہا ہے، جس میں تمہاری شکل سے بھیانک کی نظر آ رہی ہے۔ اسی بری طرح پیچھے کو دھکیلتی وہ سن کھڑی نگار بیگم کے جانے پلٹی تھی۔ آپ ساری زندگی میرے بابا کو بلیک میل کرتی رہی تاکہ میں ان سے دور رہوں، لیکن جو بیٹی آپ کے پاس تھی اس کی تربیت تک ڈھنگ سے نہیں کر سکی۔ ویسے اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں، آپ کی بد فطرتی شامل ہے اس کے خون میں۔ اچھے سے اپنا حساب بے باک کرتی وہ اپنے بابا کے سمت پڑی تھی کہ وہ اپنا دل پکڑتے ایک دم کو پیچھے کو گرنے لگے تھے۔ وہ تو بر وقت نمیر نے لپک کر انہیں سنبھالا
تو کئی چیخیں لبوں سے ایک ساتھ آزاد ہوئی تھیں، جس میں سب سے اونچی چیخ بھری پکار دانین کی تھی، بابا! ہاسپٹل کے سخت کاریڈور میں اس وقت ٹونی اور سیرش کو چھوڑ کر سبھی موجود تھے۔ نگار بیگم اسے گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی، حالانکہ آنا وہ بھی چاہتی تھی، مگر نمیر اور انہوں نے سختی سے اسے ساتھ لانے سے منع کر دیا تھا۔ دانین ارحم کے گلے لگی روئی جا رہی تھی، اس نے لباس بدل لیا تھا۔ گلنار بیگم خود بھی گھر سے لباس بدل کر اس کے لیے دوسرے کپڑے لے آئی تھی، جو اس نے ہاسپٹل میں ہی چینج کر لیے تھے۔ وہ گرے کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے ارحم کے سینے سے لگی روئی جا رہی تھی۔ غلط فہمی کی دھن چھٹی تو اس کے بابا اس سے دور ہو رہے تھے۔ اس کا دل گویا پھٹا جا رہا تھا، جبکہ ارحم مسلسل اس کی دل جوئی میں لگا اسے سنبھال رہا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف نمیر بھی پریشان سا اپنی بے حال ماں کو سنبھال رہا تھا، جو اپنے اعمال کے سبب نڈھال سی ہو رہی تھی۔ شاید انہیں بھی اپنی سنگ دلی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جب ان کا صاحبہ ان سے چھیننے کے در پہ تھا۔ اس دوران گلنار بیگم کے لب مسلسل ویٹ کرتے اپنے بھائی کی سلامتی مانگ رہے تھے۔ کئی کرب آمیز گھڑیوں کے بعد ICU کا ڈور کھل کر ڈاکٹر ان کی جانب آیا تھا۔ ان کی کنڈیشن اب کافی بہتر ہے، لیکن کل تک ہم انہیں انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ آپ میں سے بس ایک فرد ان سے مل سکتا ہے، مگر دھیان رہے کہ پیشنٹ زیادہ بات نہیں کرے۔ وہ اپنے پروفیشنل انداز میں ساری باتیں انہیں سمجھاتے نرس کے ہمراہ وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تو نمیر نے ارحم کو اشارے سے دانین کو اندر بھیجنے کا کہا تھا۔ تم جاؤ ماموں سے مل لو، مگر پلیز رو کر انہیں پریشان مت کرنا۔ اس کا سر چوم کر اسے پیار سے سمجھاتے وہ اسے ڈور دھکیل کر اندر کی جانب بھیج چکا تھا۔ اپنے بابا کو یوں بے حال اپنے سامنے دیکھ اسے پھر سے رونا آنے لگا، لیکن وہ خود کو سنبھالتی بیٹھ کے قریب آ کر ٹھہرتی ہلکا سا جھکی تھی۔ بابا! نرمی سے انہیں پکارتے اس نے جھک کر ان کا ماتھا چوما۔ انہوں نے ہوش گنوانے سے پہلے بھی یہی پکار سنی تھی، اور اب ہوش میں آنے پر بھی اسی پکار نے انہیں اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ میری بیٹی! ان کے بمشکل لب ہلے ہی تھے کہ وہ جھٹ انہیں بولنے سے منع کر گئی۔ آپ نے بات نہیں کرنی، طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ویسے میں آپ سے شدید والا ناراض ہوں، آپ میرے پاس آتے ہی اتنے بیمار ہو گئے۔ ابھی تو ہم نے ڈھیروں وقت ایک ساتھ گزارنا تھا، خوب باتیں کرنی تھی۔ مجھے نہیں پتا، اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم بہت سارا وقت اکٹھے گزار کر آپ کی مسز کو جلا بھنا سکیں۔ نروٹے پن سے کہتی وہ انہیں اسی پل وہی چھوٹی سی ضدی دانین لگی تھی جو ان کی زندگی کا محور تھی، جبکہ وہ خود اس کی باتیں سنتے دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ اب لگ رہا ہے میرے بابا ٹھیک ہو گئے ہیں، بس ڈاکٹر کے سامنے بھی ایسے ہی ہنس کر دکھانا ہے آپ کو، تاکہ وہ جلدی سے آپ کو چھوڑ دیں، ورنہ بل بڑھانے کے چکر میں وہ آپ کو روکے رکھیں گے۔ وہ ان کا ذہن بٹانے کو اول فول باتیں کرتی انہیں مسکرانے پر مجبور کرتی جا رہی تھی، جبکہ شیشے کی اس جانب کھڑا ارحم خانزادہ اپنی دانین کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سچ میں وہ دنیا کی سب سے اچھی لڑکی تھی۔ کچھ وقت بعد، جلدی کرو بھائی، تمہاری انٹری ہونے والی ہے ارحم بھائی کے ساتھ، اور تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی۔ سیرش کے پیار سے ڈپٹنے پر دانین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا سوری نا، ایک تو تمہیں دیکھ کر بڑی بہنوں والی فیلنگ ہی نہیں آتی، اتنی نازک اور چھوٹی لگتی ہو مجھ سے۔ اس نے جھٹ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے اس کی بندیا کو درست کیا تھا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو کسی دوسری لڑکی کو خود سے چھوٹا بتا رہی ہے، اس صدیق کی بریکنگ نیوز ہے یہ۔ اپنا ہیوی لہنگا سنبھالے وہ ہنس کر کہتی سائش کا بڑا ہوا ہاتھ تھام کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ نمیر بھی ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ سرخ اناری لہنگے میں مشرقی دلہن کا روپ لی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ نمیر نے بے ساختہ اپنی جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر پہ وارتے ہوئے وہی ٹیبل پر رکھ دیے تو وہاں کھڑی ملازمہ نے جھٹ پیسے اٹھا لیے تھے۔ نمیر نے جھک کر اس کا سر چوما اور اسے محبت سے تھام کر باہر کی طرف لے آیا، جبکہ سیرش نے پیچھے سے اس کا لہنگا سنبھال رکھا تھا۔ اس کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے وہاں موجود نگار بیگم نے بھی ماشاءاللہ کہتے کئی نوٹ اس پر سے وارے تھے، جبکہ وزیر صاحب نم آنکھوں سے آگے بڑھتے اس سے اپنے سینے سے لگا گئے۔ آج دانین خانزادہ کی آفیشلی رخصتی تھی۔ دانین کے پیپرز کے بعد ارحم نے تھوڑا بھی انتظار نہیں کیا تھا، وہ بس اب اسے اپنے پاس اپنے قریب تر چاہتا تھا، تو بس اسی وجہ سے آج ان کی رخصتی پلس ولیمہ تھا۔ نگار بیگم اور سیرش نے جب دانین سے معافی مانگی تھی تو اس نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرتا اپنے بابا کی خاطر ان کو معاف کر دیا تھا، جس کے بعد اس کے بابا مزید خوش رہنے لگے تھے، اور اسے بھی اپنے بابا کی خوشی ہر حال میں عزیز تھی۔ آدھے راستے وہ اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ خرامہ نظریں جھکائے چلی آئی تھی، لیکن آدھے راستے میں اس کے بابا نے اس کا مہندی کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ بلیک ٹیکسٹو میں ملبوس شہزادوں کسی آن بان والے ارحم خانزادہ کے ہاتھ میں دیا تو ہر جانب سے ان کے اوپر پھولوں کی برسات سی ہونے لگی تھی، اور ساتھ ہی تالیوں کا ایک شور سا اٹھا تھا۔ I love you پوری شدت سے دل کی بات کہتے ارحم خانزادہ نے جھک کر دانین کا ماتھا چوما تھا۔ I love you too جواباً وہ حیا سے لبریز لہجے میں بولتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی، تو وہیں اس کے پھپھو اور پھپھا کھڑے باقی فیملی کے ساتھ ان دونوں کو اپنی دعاؤں کے حصار میں لے چکے تھے۔ ختم شد۔